عام طور پر بڑے وہ لوگ جو پکے نمازی ہوتے ہیں نیکی کی طرف ان کا رجحان بھی ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی ہی غفلت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ لوگ نہ تو حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دیتے ہیں، اندازے سے لوگ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے مال کا حساب و کتاب کر کے صاحب نصاب اگر بن گیا ہے تو 40واں حصہ دے اللہ کے راستے میں۔ کاروباری حضرات جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنا مال دکان کے اندر ہے اس کا حساب کریں گے کہ مال کے اندر جو موجود مال ہے، کپڑے کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، آپ کا سپر اسٹور ہے، کوئی ایسا کاروبار، جو بھی کاروبار ہو، مثال دے رہا ہوں، جتنی رقم آپ نے انویسٹ کی ہے اور اس وقت آپ کی دکان میں جتنا مال ہے، تاجر ہیں تو منڈی میں جتنا مال آپ کا موجود ہے اس کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ نکالیں گے۔ اس میں سونا بھی جمع کریں گے، اس کے اندر جو موجود رقم ہے وہ بھی جمع کریں گے، وہ جمع کر کے اس کا 40واں حصہ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اس قدر نازک ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح ادا کرو نماز اور ادا کیا کرو اپنے اموال کی زکوٰۃ۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور نے اموال مقرر کیے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ڈیوٹی پہ رکھا ہوا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور وہ زکوٰۃ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جمع ہوتی تھی، حضور مستحقین میں پھر تقسیم فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام زکوٰۃ لینے جاتے تھے باقاعدہ قبائل کی طرف۔ عرب کے اندر قبیلہ سسٹم تھا، تو قبیلوں کی طرف لوگ جاتے تھے کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اور جو حضور نے ریاست قائم کی، جس کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ خلافت 30 سال پر مشتمل ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کا دور خلافت جو ہے وہ صرف 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ لہذا خلافت راشدہ کے بارے میں حضور کی جو حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ لہذا خلافت کا دور حضرت امام حسن پہ ختم ہو گیا۔ ان 5 خلفائے راشدین کے نظام خلافت میں باقاعدہ ایک محکمہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، جس کا نام تھا بیت المال۔ بیت المال میں سے غربا، مساکین، یتیما، فقراء، مستحق لوگ، نادار لوگ، بیمار لوگ، اپاہج، معذور، جو بھی مستحق تھے، بیت المال سے ان کے ماہانہ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، ان کی ماہانہ مدد کی جاتی تھی بیت المال سے۔ اور یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ اسی لیے عملاً نافذ ہوا، اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر مستحقین میں پہنچائی جاتی تھی۔